الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے،
صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ آیت رمضان اور رمضان کے روزوں سے متعلق ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ ایک مرتبہ پھر نصیب کر دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، کسی چیز کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس نعمت کے ملنے کے بعد اس نعمت کا قدر نہ کرنا یہ انتہائی بدنصیبی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں نصیب فرمایا۔ میں اور آپ اگر اس مہینے کی قدر کریں گے تو میرے لیے، آپ کے لیے کامیابی ہے، اور میں نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو یقینی یہ موقع جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ میری اور آپ کے وبال کا سبب نہ بن جائے۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی، دنیا میں عروج عطا کیا، مواقع فراہم کیے، لیکن انہوں نے مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا، پوری قوم۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا، وہ بڑی معروف حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ انسان اپنی زندگی کو اپنی موت سے قبل غنیمت جانے، زندگی کو موت سے قبل۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور زندگی میں ملنے والے مواقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے 2 چیزوں کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کیا کہ انسان کو اس کی زندگی میں صحت اور عافیت سے نوازا جاتا ہے اگر وہ اپنی بیماری، اپنی کمزوری اور اپنی علالت سے قبل اپنی صحت کو غنیمت جان لیتا ہے اور اپنی صحت میں وہ کام کثرت سے کر لیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا پر مشتمل ہے، تو انسان کے لیے وہ کامیابی کا سبب۔
اللہ نے مال دیا ہے، وسعت ہے، فراوانیاں ہیں، اگر وہ اپنے وسعت والے ایام میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے اس کے لیے خوش نصیبی ہے۔ جب مال نہیں ہوگا پھر افسوس کرے گا، کاش کہ جب اللہ نے وسعتیں عطا کی تھی اس کو تھوڑا سا کم کرو شاید صحیح ہو جائے۔ وسعتیں عطا فرمائی تھی اس وقت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لیتا، اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیتے۔ لیکن پھر اگر موقع نکل جائے، موقع ہاتھ سے چلا جائے، پھر انسان کو اگر ہوش آتی ہے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں۔ فرعون کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، وسعتیں بھی عطا فرمائی تھی، شہرت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، کوئی کمی نہیں تھی اس کی زندگی میں، لیکن تکبرانہ زندگی، متکبرانہ زندگی، غرور، گھمنڈ، اور اتنا وہ تجاوز پر اتر آیا تھا کہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اللہ کے برابر اور اللہ کے مقابلے پر اس نے پیش کیا، اور جب وہ دنیا سے جانے لگا تو پھر افسوس کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ندامت، لیکن وہ اس کو کسی کام آ سکی نہیں آئی۔ پھر کہتا بھی ہے کہ اللہ مجھے موقع دے دے، بس ایمان لاؤں گا، ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملا اب تیرے لیے موقع اس لیے نہیں ہے، پوری زندگی پڑی تھی تو نے احساس نہیں کیا، اللہ اکبر، اب تیرا توبہ کرنا، معافی مانگنا، شرمندہ ہونا، نادم ہونا کسی بھی کام کا نہیں۔ مجھے رب العالمین نے رمضان عطا کیا ہے، اور اتنا بہترین مہینہ کہ عام دنوں میں میرا اور آپ کا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ ہمیشہ میرے اور آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے۔ آج تجھے عمل کرنے میں آزادی ہے، تیرے پیچھے پڑنے والا یا تجھے روک ٹوک کرنے والا، نیکیوں سے دور کرنے والا یا بدی پر آمادہ کرنے والا جو تیرا ازلی اور ابدی دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قید کیا۔ اللہ نے فرمایا نا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم۔ جا بجا رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اے دنیا والو، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، محفوظ کرتے ہوئے، شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے تم نے زندگیاں گزارنی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ، شیطان کے شکنجوں میں پھنس جاؤ، شیطان کے جالوں میں تم گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لا یفتننکم الشیطان، یہ تمہارا ہی دشمن نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ جناب آدم کا بھی دشمن تھا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ تمہارے پیچھے بھی پڑا رہے گا، اور اس نے تمہارے باپ آدم کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے تمہارے باپ آدم کو بھی جنت سے نکلوا دیا۔ شیطان کے فتنوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا، لیکن اب تو شیطان بند ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، جتنے بھی اس بڑے سرکش شیطان کے بڑے بڑے چیلے ہیں، رب العالمین نے تمام شیاطین کو، جنات کو قید کر دیا۔
اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جی شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے ورغلا دیا تھا، شیطان کی باتوں میں آ گیا، بس میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں تھا، پتہ نہیں کوئی ایسی غیبی چیز تھی کہ جس نے مجھے یہ جرم کرنے پر مجبور کر دیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب تو شیطان بند ہے، وہ صفت جو شیطانی صفت تھی، شیطان تو بند ہو چکا ہے، لیکن وہ ساری صفات، گندی عادات اور خصلتیں آج مجھ میں اور آپ میں اللہ اکبر آ چکی ہے۔ شیطان کو میں اور آپ الزام نہیں دیں گے، اگر اصل ملزم نہیں، مجرم اگر کوئی ہے وہ میں ہوں گا یا آپ ہوں گے، ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ آج اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا نا، نماز میں رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ یہ کہے کہ جی شیطان نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی۔ کوئی اگر روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، عیب جوئی میں لگا ہوا ہے، لوگوں پہ الزام تراشیوں میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے میں لگا ہوا ہے، اس کے اعلان کے اندر لگا ہوا ہے، جو عام زندگی میں رمضان سے پہلے میری اور آپ کی کیفیت تھی، آج بھی اگر وہی کیفیت ہے، اور پھر بھی میں یہ کہوں کہ جی شیطان میرا دشمن ہے، شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے، تو شاید میرے اور آپ کی زبان سے، منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اللہ نے اسے قید کر دیا۔ جیسے رمضان سے پہلے آپ نے اپنا ذہن بنایا اللہ کے کہنے پر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں وسوسے پیدا کرتا ہے اور وہ تمہیں نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا، پورا اس کا کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اچھا نہ بننے دے، برائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ آپ کا اس بات پر تو یقین ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے مجھے اور آپ کو یہ بات ملتی ہے، میرا اور آپ کا اس بات پر یقین کیوں نہیں ہوتا کہ عام دنوں میں، عام مہینوں میں شیاطین کھلے ہوتے ہیں اور رمضان میں بند کر دیتے؟ جب کھلے تھے تو رب کی بات ہم نے لے لی، جب اللہ نے ان کو بند کر دیا تو اب وہ بات میری اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جہاں اپنے فائدے کی بات ہے، دوسرے کو ملزم ٹھہرانا ہے، تو وہ بات بڑی آسانی سے میں اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ کہاں ہے میری اور آپ کی عقل؟ صرف اپنے مفاد میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ آج موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازوں کو رب العالمین نے بند کر دیا گیا ہے۔ فرشتہ بھی ندا کرنے والا ندا کرتا گئے، اے نیکی کرنے والے جلدی کر، اے برائی کرنے والے اب تو رمضان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ نے موقع دیا، اللہ نے مواقع فراہم کیے گئے، اگر ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی فرماتے گئے ایک فرشتہ روزانہ آسمانوں سے زمین پر آ کر کہتا گئے، رب العالمین سے دعائیں کرتا گئے، الہ العالمین جو تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں اضافہ فرما دے، اور ہونے کے باوجود جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ ان سے ان کے مال کو چھین کر انہیں بھی اور ان کے بزنس اور کاروبار اور مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ فرشتہ کیوں کہتا؟ اسی لیے کہ اللہ نے اسے موقع دیا ہے، اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے رب العزت نے اس کو نوازا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کے مال میں خیر اور برکتیں دی جاتی ہے، اور جو فائدہ نہیں اٹھاتے فرشتہ آسمان سے زمین پر آ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اسے تباہ کر دے، برباد کر دے، خسارہ اس کی زندگی میں اس کا مقدر بنا دیا جائے۔ موقعوں سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے فائدے ہیں، اور جو موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے لیے ذلت اور تباہی، بربادی ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت ساری مثال۔ اللہ نے قوم سبا کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، کتنا مال دیا تھا، کتنی وسعتیں رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، اتنا مال، اتنی دولت رب العزت نے قوم سبا کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حیران ہوں گے۔
تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، آپ کی عقل حیران ہوگی۔ رب العالمین نے اتنی وسعتیں، اتنا مال، اتنی دولتیں، اتنی فراوانیاں رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی عبادت میں انہوں نے زندگیاں نہیں گزاری۔ رب العالمین نے وہ دولت، وہ مال، وہ باغات، وہ سرسبز و شادابیاں، وہ کھیتیاں، وہ لہلہات مناظر، اللہ اکبر، وہ خوبصورت مناظر، رب العالمین نے یک دم ان سے سب کے سب چھین لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی عبادت میں زندگی نہیں گزاری، اللہ اکبر، شکر میں زندگی نہیں گزاری، کفران نعمت انہوں نے اپنایا۔ رب العالمین نے جو نعمتیں ان کو دی تھی وہ سب کی سب چھین لی۔ جتنا ملا ہے اس پہ شکر کرے، زیادہ ملا ہے شکر، کم ملا ہے شکر، نہیں ملا صبر۔ ہماری شریعت یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو سکھاتی۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں دنیا کی دولتوں کو اللہ اکبر آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ پہاڑوں کے درمیان جو وادیاں ہیں تو مجھے سونے سے، چاندی سے، ہیروں سے، جواہرات سے، دنیا کی ایک ایک نعمت سے مجھے نوازنا چاہتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے کھانا مل جائے اور دوسرے وقت میں روکھی سوکھی پر گزارا کروں۔ رب نے پوچھا میرے نبی یہ ادا کیوں، یہ انداز کیوں؟ ہم تو تجھے دنیا کی ایک ایک نعمت دینا چاہتے ہیں۔ رب العالمین کو جواب دیا اللہ جس وقت تو مجھے پیٹ بھر کے کھلائے گا میں تیرا شکر ادا کر کے جنت چاہتا ہوں، اور جس وقت تو روکھی سوکھی پر اللہ اکبر مجھے گزارا کرنے پر کہے گا اللہ اکبر میں صبر کر کے تیری جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کا معمول تھا۔ اللہ نے اتنا دیا ہے ٹھیک ہے، کم دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا ٹھیک، اپنے سے اوپر جب میں اور آپ نظر رکھیں گے کبھی بھی سکون، اللہ اکبر، سرور اور کبھی بھی شکر میری زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ ہمیشہ میں اور آپ اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھیں، اللہ اکبر، آپ کو قناعت بھی آئے گی، اللہ کا شکر کرنا بھی آپ کو آ جائے۔ جب ہم اونچا نظر رکھیں گے نا، اوپر کی طرف دیکھیں گے، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ محنت کریں، بھاگیں، دوڑیں نعمت کے حصول کے لیے، لیکن اسی کے پیچھے لگتے رہیں، اللہ کو بھول جائیں، صبر کو بھول جائیں، شکر کو بھول جائیں، اللہ کی عبادت کو بھول جائیں، نافرمانیوں میں لگے رہیں، دنیا کے کمانے کے لیے نافرمانیوں والے انداز اپنائیں، حرام حلال میں تمیز نہیں کریں گے، اللہ کے ہم مجرم، اللہ کے مجرم۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم صيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من صدر القليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور۔ اتنی نعمت قوم سبا کو رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ رب العالمین فرماتا گئے جب وہ راستوں پر چلا کرتے تھے تو ان کے راستوں کے دائیں بھی باغات، بائیں بھی باغات، دائیں بھی ہریالیاں اور بائیں طرف بھی ہریالیاں اور سرسبز و شادابیاں ہی نظر آیا کرتی تھی، پھل بھی تھے، میوے بھی تھے، دنیا کی ایک ایک نعمت رب العزت نے قوم سبا کو عطا فرمائی تھی، اور حکم یہ ملا کہ رب العالمین کا تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر یہی نہیں کہ ہم شکر کے رٹ لگائے، یہ اللہ کی عبادت شکر ہے، یہ قیام شکر ہے، یہ رکوع شکر ہے، یہ سجدے شکر ہے۔ اللہ اکبر، جب میں اور آپ شکرانے کے حوالے سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کے مجرم اور اللہ کے باغی ہوں گے۔ قوم سبا نے بھی یہی کیا، کفران نعمت کرتے رہے۔ رب العالمین نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی وہ سب کی سب ان سے رب نے چھین لی۔ ہمیں بھی اللہ نے نعمت عطا کی ہے، یہ پاکستان معمولی نعمت نہیں ہے۔
یہ سرزمین، یہ آزادی اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ معمولی نعمت نہیں عطا فرمائی، بڑی قربانیوں کے نتیجے میں یہ سرزمین مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کی میں اور آپ قدر نہیں کر رہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میں نے اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہیں کی۔ کتنی ایک بڑی فہرست ہے کہ میں اور آپ نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے، ان مواقع سے میں اور آپ جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوششیں نہیں کر رہے۔ یہ میرے اور آپ کے بابا جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، کل میرے اور آپ کے گریبان ہوں گے اور ان کے ہاتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ اس کو اللہ اکبر آزاد کروائیں گے ہم۔ یہاں پر صرف ایک ہی نعرہ لگایا تھا، وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے دیگر عزائم تھے، دیگر لوگوں کی کچھ الگ الگ سازشیں تھی، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہے ان کی قربانیاں جو ہے وہ ایسے ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہے۔ بوڑھوں کو، جوانوں کو، اللہ اکبر، میری اور آپ کی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو کس بے دردی سے ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا، اس لیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرے؟ کیا اس لیے قربانیاں دی تھی کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر ہر غیرے کو اپنا رہنما اور مقتدا بنا لیا جائے؟ اللہ اکبر، کیا اس لیے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی؟ نہیں، قربانیاں صرف اس لیے دی تھی اگر وہاں پر کوئی مشکلات ہے، اسلام پر، دین پر عمل کرنے میں، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت نہیں کرنی دی جا رہی، آزادانہ زندگی گزارنے کا ہمیں وہاں پر حق نہیں دیا جا رہا، جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو گروی رکھ کر اللہ اکبر ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم خالصتاً اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے۔ اس لیے بزرگوں نے، ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزتوں اور اپنی عصمتوں کی قربانیاں دی تھی۔ اور یہاں پر مسلمانوں کی، میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، چھوٹی سی مسجد ایک علاقے میں بناتے ہیں، بننے سے پہلے وہاں پر تنادے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ابھی چند دن پہلے گیا، ابھی مسجد بنی نہیں ہے، صرف ارادے ہیں کہ یہاں نمازیں پڑھیں گے، یہاں جمعے پڑھیں گے، یہاں پر اذانیں ہوں گی، یہاں پر خطبے ہوں گے، بیانات ہوں گے، قرآن کی تعلیم ہوگی۔ ابھی صرف بنیاد ہی ہے، ابتدائی مراحل میں ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے میں نے ان لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا کہ قریب تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت۔ پرانی مسجدوں اور اداروں کو چھوڑ دیجئے، ان جگہوں کا کیا حال بنا ہوا۔ جب یہ میری اور آپ کی کیفیت ہوگی تو اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی، برکات میرا اور آپ کا مقدر کیسے بنیں گے؟ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے مجھے، وگرنہ یہ جو وبائیں آ رہی ہے، پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے نہیں ہے، یہ دیگر معاملہ ہے، لیکن معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعما۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کی طرف آنے سے اگر تم منہ موڑو گے، ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن جو بھیانک انجام ہوگا پھر وہ ہونا۔ مال ہے، پیسہ ہے، سکون نہیں ہے، برکتیں نہیں ہیں، مال آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، بلکہ اپنے اسباب پر تکیہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جو رب نے دیا ہے، زندگی دی ہے، مال دیا ہے، دیگر چیزیں اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں عطا فرمائی ہے، میں اس کو غنیمت نہیں جانتا، مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ معمولی، اللہ اکبر، اللہ کا انعام نہیں ہے کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں اللہ نے مجھے رمضان عطا کر دیا ہے، یہ معمولی اللہ کی دین نہیں ہے۔ وہ ایک قبیلے کے 2 فرد مسلمان ہوئے تھے، لے آئیے اپنے ذہن میں واقعہ، موقع ملنے پر فائدہ اٹھانے والوں کو اللہ نے کتنی کامیابیوں سے ہمکنار کیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہی قبیلے کے 2 شخص آئے،
کائنات کے امام علیہ السلام پر ایمان لاتے گئے، اللہ پر ایمان لاتے گئے، اللہ اکبر، مسلمان ہو جاتے گئے۔ کچھ ہی وقت گزرتا گئے، ان دونوں میں سے اللہ اکبر ایک جہاد کے میدان میں کافروں سے قتال کرتا ہوا شہید کر دیا جاتا گئے، اور اس شہید ہونے والے کے 1 سال یا کچھ مزید عرصے کے بعد دوسرا صحابی اپنی طبعی موت دنیا سے جاتا گئے۔ اللہ اکبر، کسی صحابی نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دکھایا جاتا گئے، اللہ کے رسول کے سامنے یہ خواب بھی پیش کیا گیا۔ خواب میں کیا دکھایا گیا؟ رب العالمین کی طرف سے جس کو شہادت ملی تھی، جو دنیا سے پہلے گیا تھا، اس کو جنت میں اللہ نے بعد میں داخل کیا، اور وہ شخص جس کو شہادت ملی اس کے سال یا کچھ مزید عرصے کے بعد دنیا سے گیا اور اپنی طبعی موت گئے، اللہ نے اس شخص کو پہلے جنت میں داخل کر دیا، اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ حیران تھے، صحابہ حیران تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور صحابہ کا یہ طریقہ طرز زندگی تھا، وہ اپنی مرضیاں نہیں چلاتے تھے، قیاس آرائیاں نہیں کرتے تھے، اپنی عقل کو دین میں یا دینی معاملات اور امور میں دخل نہیں دیتے تھے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، دنیاوی معاملہ، اللہ اکبر، اخروی معاملہ، عبادات کے حوالے سے ہو، ریاضتوں کے حوالے سے ہو، تقوی کے حوالے سے ہو، تجارت کے حوالے سے ہو، آپس کے لین دین اور رشتہ داری یا صلہ رحمیوں کے حوالے سے ہو، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہوتا اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھ میں آ بھی جاتا تھا، دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے اور اللہ کے رسول کے آ کے پوچھتے، سوال کرتے، اللہ کے رسول مسئلہ یہ ہے، حل بتا دیجئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے ہم وہی کریں گے جو آپ بتائیں گے، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوگی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول خواب آیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ جو جام شہادت نوش کرتا ہے، اللہ اکبر، بڑی عظیم موت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اسے مردہ مت کہو، اسے مرا ہوا مت کہو، اللہ قیامت کے دن نہیں بلکہ اس کے شہادت کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور رب العالمین نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں شہید کے۔ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، گناہ پہلے اللہ شہید کے معاف کر دیتا ہے، بڑے فضائل ہے، بڑے درجات ہے۔ اللہ کے رسول کی بھی یہی خواہش ہے، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے اللہ اکبر دین کی سربلندی میں میدان جہاد میں جاؤں، مجھے شہید کر دیا جائے، ثم اقتل ثم احیا، مجھے تیرے دین کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اللہ پھر تو مجھے زندہ کر دے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر تو زندہ کر دے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندہ کر دے۔ یہ شہادت کے موقع پر جو مزہ اور جو لطف آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ زندگی میں بھی نہیں آئے گا، اور مرنے کے بعد قیامت میں جنت میں بھی وہ مزہ انسان کو نہیں مل سکے گا جو شہادت کے موقع پر ملتا ہے۔ یہ صحابی شہید ہوا ہے، اور دوسرا صحابی کچھ وقت کے بعد دنیا سے شہادت کے ذریعے دنیا سے نہیں جاتا بلکہ طبعی اپنی موت مرتا ہے، لیکن شہادت جس کو ملی ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو بعد میں اپنی موت دنیا سے گیا ہے وہ جنت میں اللہ اکبر پہلے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، شہادت بہت بڑا درجہ ہے، لیکن آپ کو یہاں سے اندازہ نہیں ہو رہا، شہید ہونے والا پہلے دنیا سے گیا ہے، اور جو طبعی موت گیا ہے وہ بعد میں گیا ہے۔ 1 سال یا 1.5 سال یا 1.25 سال جتنے بھی اس کو زندگی ملی ہے، اس کی زندگی میں اذانیں ہوتی رہی، وہ نماز پڑھتا رہا، وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا رہا، وہ اپنی زندگی کے اندر رمضان کو بھی پاتا ہے، رمضان سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اس نے، اللہ اکبر، چونکہ اسے موقع ملا تھا اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس موقع ملنے والے کو، زندگی ملنے والے کو اللہ نے شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ مجھے اور آپ کو رب نے موقع دیا ہے،
میرے اور آپ کے پاس وقت ہے. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے کام اور بزنس اور تجارت میں لگ کر کہ جی موقع نہیں ہے, وقت نہیں ملتا. اللہ اکبر, اس کے لیے میرے پاس وقت ہے کہ جو وقتی زندگی ہے, اور اس زندگی کے بارے میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جو ازلی, اللہ اکبر, ابدی, ہمیشہ کی زندگی رب العالمین نے, والآخرۃ خیر وابقا, رب العالمین نے جس کو ہمیشہ کی زندگی قرار دی, اس کے لیے وقت نہیں. کیا کر لیا میں نے اور آپ نے اس دنیا میں لگ کے؟ اتنا ہی نہ جتنا مقدر میں تھا, جتنا نصیب میں تھا. پیٹ تو میرا اور آپ کا اب بھی نہیں بھرا. جتنا مل جاتا ہے ہوس بڑھتی جاتی ہے, مال دولت جوانی, گاڑیوں پہ گاڑیاں, گھروں پہ گھر, پراپرٹی پر پراپرٹی, ساری چیزیں میں نے اور آپ نے کمائی ہے, جمع کی ہے, لیکن ہوس ختم ہوئی؟ ایمانداری سے بتائیے, آپ کی اور میری کسی کی ہوس ختم ہوئی؟ کبھی میرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا اور مل جائے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی بچوں کے لیے کچھ کر لوں, بچوں کے لیے مل جاتا ہے تو پھر بہانے یہ ہوتے ہیں کہ یار بچی کمزور ہے جس خاندان میں گئی ہے, کچھ نواسوں کے لیے محنت کر لوں, کچھ پوتوں کے لیے محنت کر لوں, میرا خاندان جو ہے وہ پروان چڑھتا رہے. اللہ اکبر, یہ پریشانی اور مشکلات میں نہ فکر کی میں نے اور آپ نے تو دنیا کی فکر کی ہے, آخرت کی فکر نہیں, دنیا کی فکر کی. رب العالمین نے, اللہ اکبر, بڑا زبردست واقعہ سورہ قلم کے اندر رب العزت نے بیان کیا. باپ بڑا اچھا تھا, نیک تھا. آج بھی یہی کیفیتیں, آج بھی یہی حالات. ہم اپنے بڑے بوڑھوں کے تذکرے کرتے ہوئے منہ نہیں دکھتے ہمارے, ہم تھکتے نہیں ہیں, ہم تھکتے نہیں ہیں, لیکن رب العالمین نے پوری منظر کشی قرآن کے اندر فرمائی. فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشغباء فسوف يلقون غيا. رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا اعلان کر دیا, رب العالمین نے واضح کر دیا, دنیا میں آنے والے اپنی اچھی زندگیاں گزار کے چلے گئے, لیکن بعد میں آنے والے ان کے ناخلف لوگ, بچے اور ان کی اولادیں پیدا ہو گئی. اپنے ماں, اللہ اکبر, ماں باپ اور خاندان کے تذکرے کرتے ہوئے تھکتے نہیں. ہمارے بڑوں نے یہ کیا, ہمارے بڑوں نے یہ مسجدیں بنائی, ہمارے بڑوں نے بنیادیں رکھی گئے, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی گئے. ٹھیک ہے انہوں نے قربانیاں دی, لیکن اللہ اکبر, قیامت کے دن ان کی قربانیاں نہ میرے کام آئیں گی نہ آپ کے کام آئیں گی. رب العالمین ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا, مجھ سے اور آپ سے میری اور آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. انہوں نے جو کیا وہ کیا, یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا تھا, تو نے کیا کیا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تو نے کیا کمایا ہے, تو نے کیا عمل کیے ہیں, تیری زندگی میں کیا کارنامے ہیں. تو اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھے لوگوں کے تذکرے اچھے انداز میں کرنے چاہیے. لوگوں کی شہادتوں کی بنیاد پر رب العالمین جنت اور جہنم کے فیصلے کرتا ہے. اس واقعے کو ذہن میں لے کر آئے, نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا, لوگوں نے تعریف کری, اللہ اکبر, اچھا تھا, بھلا تھا, بڑا اچھا انسان تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت. ایک جنازہ گزرا, میت گزری, اللہ اکبر, لوگوں نے کہا بڑا برا انسان تھا, بدبخت تھا, لوگ اس سے تنگ تھے, پریشان تھے, محلے والے, علاقے والے, دوست یار, کسی حوالے سے یہ اچھا نہیں تھا. نبی نے فرمایا وجبت. صحابہ نے سنا, اللہ کے رسول نے دونوں افراد کے بارے میں وجبت فرمایا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول معاملہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے مرنے کے بعد تم نے اچھائیوں کے تذکرے کیے, جس کے مرنے کے بعد تم نے اس کی تعریفیں کی تھی, رب نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے, اور جس کی برائیاں تم نے کی تھی اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کسی میں اچھائیاں ہو, اس کے مرنے کے بعد میں برائیاں کروں تو اللہ اسے جہنم
جہنم میں داخل کرے گا، نہ، بلکہ بعد میں جو شہادت انسان دیتا ہے اس کی زندگی کے حوالے سے ہو۔ اچھائیاں ہیں تو اچھائیوں کی تذکرے کیے جاتے ہیں، برائیاں ہیں تو برائیوں کے تذکرے انسان کرتا ہے۔ دنیا میں کی ہوئی اللہ اکبر عبادات اور اچھی عادات اور اچھی خصلتیں انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بڑوں کے تذکرے کریں، اچھی بات ہے، تذکرے کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے جو نبی نے فرما دیا کہ آپ کے دل میں یہ مطلوب ہو کہ ہم اپنے بڑوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں گے تو اللہ ہمارے بڑوں کو جنت، ہمارے بڑوں پر جنت کو واجب کر دے گا۔ میں تو یہ سمجھا اللہ جنت عطا کرے گا ہمارے بڑوں کو، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی توبگیاں ہی ختم نہیں ہوتی، آپ اپنے بڑوں کے تذکرے کرتے ہوئے تکبر اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، دوسرے کو زیر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ مقصد قطعی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے، یہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، اندازہ کیجئے رب العالمین نے کسی اور جرم کا ذکر نہیں کیا۔ اچھے لوگوں کے دنیا سے جاتے ہوئے یا جانے کے بعد دوسرے ان کے جو اولادیں ہیں ان کے اعمال میں کسی ایسے جرم کا رب العالمین نے ذکر نہیں کیا کہ جو جرم پر جرم انسان کر رہا ہو، مختلف اور کئی قسم کی غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہو، اللہ نے کسی بھی ایک گناہ، ایک جرم کے علاوہ کسی اور جرم کا یہاں رب نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے تو اس نیک عمل کو کرے گا تو کامیابی کا حصول ہوگا۔ صرف ایک جرم، ایک نیکی کا ذکر، ایک جرم کا ذکر، کہا یہ دنیا سے لوگ چلے تو گئے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ چلے گئے، دنیا سے جانے والے چلے گئے، ہم ان کے تذکرے کرتے ہوئے تھک نہیں رہے، لیکن ان کے بعد ان کے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان ناخلف لوگوں کی اداؤں میں رب العالمین نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، اضاعوا الصلاۃ، اور دوسری چیز کا بھی اگر رب نے ذکر کیا ہے تو واتبعوا الشہوات۔ نماز انسان کس لیے چھوڑتا ہے؟ اپنی شہوات کے پیچھے لگ کے چھوڑتا ہے۔ شہوات انسان کی خواہشیں، انسان کی خواہشیں کہ جو اللہ کی ناراضگیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ عبادت سے کون سی چیزیں روکتی ہیں؟ میں اور آپ، شہوات میری کیا ہے؟ مجھے مال مل جائے۔ شہوات کیا ہے؟ میں یہ ڈرامہ جو دیکھ رہا ہوں یہ پورا ہو جائے، یہ فلم جو چل رہی ہے یہ پوری ہو جائے، میں جو یہ گیم کھیل رہا ہوں یہ گیم پورا ہو جائے۔ آپ کھیل نہیں رہے، صرف ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے، آپ کی شہوات میں سے اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر بری عادت میری اور آپ کی یہ ہے، یہ جو گیم ہو رہا ہے یہ آخری اوور چل رہے ہیں، یہ دیکھ لوں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور اپنی شہوات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں توبگیاں دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ابو جان نے یہ کام کیا ہے، بزرگوں نے یہ کام کیا، کر لیا نا انہوں نے، اللہ نے قبول بھی کر لیا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ قوم سبا کو موقع ملا، اللہ نے موقع دیا لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سورہ قلم کے اندر رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ قلم میں 29ویں سپارے میں سورہ ملک کے بعد جو سورت آتی ہے سورہ قلم، رب العالمین نے اس کے اندر بھی ایک ایسا ہی واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک اچھا اور بھلا انسان تھا، اس کو اللہ نے باغ، مال، زمینیں عطا کی تھی، وہ اپنی زمین کے اندر محنت کرتا تھا، اور جب سال کے بعد یا سیزن میں جب بھی اللہ اکبر اللہ اس کے اجرت دیتا تھا، اس کی محنت کا صلہ دیتا تھا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی اپنے مال کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ
اپنے بچوں کے خرچ کے لیے، دوسرا حصہ زمین پہ دوبارہ کاشتکاری کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ اکبر، باپ یہ سارے اچھے کام کرتا رہا، اچھی زندگی گزر رہی تھی، بڑا روب دوب بھی تھا، اللہ اکبر، گھر میں وسعتیں اور فراوانیاں تھی، لوگ اس کے پاس آ کے اپنے معاملات کو حل کروایا کرتے تھے، لوگوں کی پریشانیوں کو وہ دور کرتا تھا۔ ایک نام تھا، یقینی نام تھا، تبھی تو رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس نام پر پیچھے کاموں کی اس کی فہرست تھی۔ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن، جو کتاب نازل کی ہے اللہ نے، اس میں اس واقعے کو قلم بند، حیثیت تھی نا اس بزرگ کی۔ بھئی یہ نہیں تھا کہ ہمارے ابو نے بنایا ہے، آج یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ابو نے یہ کیا، ہمارے دادا یہ کرتے تھے۔ جی ابے ظالم، تو نے کیا کیا ہے؟ اذانیں ہو کے مسجد میں تو نہیں آتا، اخلاق تیرے پاس نہیں ہے، اچھی صفات جو ہیں قریب دور دور تک نہیں ہے تیرے۔ اللہ اکبر، زبان پر گالم گلوچ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، الزام تراشیاں ہیں، غیبتیں ہیں۔ ہمارے میں کوئی اچھی عادت اور خصلت پائی جائے نا تو پھر ہم اچھے لگتے ہیں، اپنے بوڑھوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ ضرورت ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہم اچھائیوں کو اپنائیں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے پورا واقعہ، اللہ اکبر، باغ والوں کا واقعہ بیان کیا۔ یہ وہی ہے کہ جن کا باپ اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، پہلا حصہ اللہ کے راستے میں دیتا، دوسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتا، اور تیسرا حصہ اپنے ٹوٹل اس مال جو اس کے باغ میں، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو اس کی محنت کا صلہ دیا تھا، وہ اپنے باغ کی دوبارہ آبیاری کے لیے، دوبارہ کاشتکاری کے لیے رکھتا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، اب یہ بچے بھی وہی کہ ہمارے ابا نے یہ کیا، ایسی ہوتا نا، ہمارے ابو جی نے یہ کیا، ہمارے دادا نے یہ کیا۔ ندیم صاحب، ہمارے پردادا نے یہ کیا ہے۔ ہمارا گھمنڈ ہی ختم نہیں ہوتا کہ مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ خطیب الہند تھے، 150 کتابوں کے مصنف تھے، جہاں جاتے ہیں دادا کا نام رب نے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ سعودیہ سے چھپنے والا قرآن جو ہے، اللہ کی قسم میرے دادا کا ہے۔ میرا غرور اور تکبر اس بات پہ ختم نہیں ہوتا، میں جہاں بیٹھتا ہوں، میرے خاندان کے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ تذکرے کرتے ہوئے ان کے منہ نہیں تکتے۔ یہی چیز میری آپ کی تباہی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ رب نے یہ نہیں پوچھنا تیرے دادا نے قرآن چھاپا تھا یا سعودیہ نے تیرے دادا کا قرآن چھاپا تھا، رب نے یہ پوچھنا ہے تیری زندگی کیسی تھی، تیرے اللہ اکبر شب و روز کیسے تھے، تیرے اندھیرے اور اجالے کیسے تھے، تیری زندگی کے لمحہ لمحے کے بارے میں، میرے بارے میں اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، آپ سے ان سے پوچھے گا۔ باپ دنیا سے چلا گیا، باپ دنیا سے چلا جاتا۔ اب بچوں نے کیا کہا؟
یار ہمارا باپ محنت ہم کریں، زمین ہماری، پراپرٹی ہماری، جائیداد ہماری، یہ باغ ہمارے، یہ نوکر چاکر ہمارے، یہ ساری محنت ہماری ہے، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ ان کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسے پیدا کیے، جب یہ سب کچھ ہمارا ہے تو یہ محنت ہماری ہے، زمین ہماری، تو اس زمین سے آنے والا سارا غلہ اناج ہمارا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جناب اپنی زمینوں کی اللہ اکبر کٹائی شروع کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ کہتا ہے رات کی تاریکیوں میں سب کا سب سمیٹنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج ہمارے پاس کوئی مسکین نہیں پہنچنا چاہیے، ہم سب کا سب صبح مسکینوں کی قطاریں لگیں گی، یا ایک سلسلہ باپ کے وقت میں جو تھا ان کے گھروں میں پہنچایا جاتا تھا، جو بھی معاملہ تھا، آج ہمارے پاس کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے۔ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون۔ اللہ اکبر، رات کی تاریکیوں میں نکلے کہ جا کے مال سب کا سب سمیٹ لیں گے، جو بیچنا ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھے مال سب سمیٹ کر اپنے گھروں میں رات کی تاریکیوں میں لوٹ جائیں گے۔ جب وہ اپنے راستوں پہ چلے کہ ہماری زمین یہاں پر ہے، حساب و کتاب ہم نے اپنی زمین پہ جا کے کرنا ہے، اندھیرے تاریکیوں میں اللہ کہتا نکلتے ہیں، اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ان کے باغ نہیں آ رہے، ان کی زمینیں نہیں آ رہی۔ کیا ہو گیا ہے خدا؟ یہ کیا غضب آ چکا ہے؟ ہمیں اپنے راستے، ہم روز اپنی زمینوں پہ آتے تھے، باپ کے وقت سے ہم اپنی زمینوں پہ آ کے سارا معاملہ نمٹایا کرتے تھے، آج ہماری زمینیں کیوں نہیں ملتی؟ رب العالمین فرماتا ہے زمینوں پر وہ پہنچے ہیں، اللہ اکبر، اسی جگہ پر جس جگہ کو ہم نے سرسبز و شاداب رکھا تھا آج تک، چونکہ آج انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اللہ سے بغاوت کی ہے۔ رب نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا انہیں موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ جب اپنی زمینوں پر پہنچتے کہتے ہیں کیا ہم راستہ بھول گئے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، ہم اپنی زمین پر ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے باغات کو ایسے کر دیا جیسے جلی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہے، جلا کر بزم کر دیا، ختم کر دیا، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ پھر ان میں سے ایک کہتا ہے میں کہتا نہیں تھا۔ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، کوئی ایک سمجھانے والا بھی ہوتا ہے، لیکن جب اکثریت ہوتی ہے نا تو وہ بھی بیچارہ اسی لے میں بہ پڑتا ہے، کہتا میں نہیں کہتا تھا۔ آج یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی ساری دنیا کر رہی ہے، سارا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کیا بگڑ گیا ان کا؟ وہ تو عیش کر رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگوں میں، مرسیڈیز گاڑیوں میں، اور بڑے بڑے جناب ان کے پاس آسائشیں اور سہولتیں ہیں، کیا ہوا ہے ان کا؟ وہ مزے کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی نہیں کریں نہیں کریں۔ اللہ مال میں کمی لے آتا ہے، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال میں کمی آتی ہے۔ کہاں کمی آئی؟ ہم بھوکے سوتے ہیں، ان کے ہاں تو فراوانیاں نظر آ رہی۔ اگر وقتی فراوانیاں ہے تو یہ ان کی اور میری بھول ہے کہ وہ فراوانی ہے، فراوانیاں نہیں ہے۔ جائیے ان کے گھروں کے حالات دیکھیے کہ جو اللہ کی ناراضگی، اللہ کی بغاوت اور اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کرتے ہیں، سودی نظام پر عمل کرتے ہیں، جائیے ان کے گھروں میں ان کی ماں بہن اور بیٹیوں کی عزتوں کے بارے میں، عصمتوں کے بارے میں پوچھیے ان سے، ان کے کیا حالات ہیں؟ کیا پرسکون زندگی ہے؟ راتوں کو سوتے ہیں؟ آپ کو اگر نہیں بھی ملتا نا، آپ اپنے بستر پہ جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، وہ گولیاں کھا کھا کے بھی انہیں آرام اور سکون، چین اور رات کی نیندیں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بغاوت پر اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کی، اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ جنگ پہ تلے ہوئے۔ اللہ نہیں چھوڑتا ایسے لوگ۔ پھر دنیا میں اگر ظاہری چیزیں نظر آتی ہے تو آخرت میں کامیابیاں نہیں۔ بنی اسرائیل کو رب نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، رب کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، ان کے انعامات کا اگر ذکر کیا جائے، قرآن میں بہت بڑی فہرست اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو فضائل اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی۔ قرآن سورہ بقرہ اور دیگر سورتوں میں ان کے تذکرے رب العالمین نے کیے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے بھی یہی کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوتوں پر اترے، نبیوں کی نافرمانیاں کی، نبیوں کو
کو قتل کرتے رہے، جو اللہ نے دیا تھا اس پر قناعت نہیں کی، صبر نہیں کیا، شکر نہیں کیا، اللہ کی آیات بینات سے اللہ اکبر روح گردانی کرتے رہے، رب العالمین نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، رب نے ایک جگہ یہ کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضلتکم علی العالمین، عالمین پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی بغاوتوں کی وجہ سے اللہ نے ذلت، تباہی، بربادی ان کی زندگیوں میں ان کا مقدر بنا دیا، ان کا مقدر رب العزت نے بنا دیا۔ کیوں؟ موقع رب نے دیا تھا، فائدہ نہیں اٹھایا، مواقع فراہم کیے تھے، فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی رب نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور روزانہ مجھے اور آپ کو اللہ موقع دیتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اذان دینے والا مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگو نماز میں اگر آؤ گے تو تمہاری کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر بنائی جائے گی۔ موقع رب دیتا ہے، میں اور آپ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک